من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، میں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کی سورہ قلم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بے شک اے نبی، تم اخلاق کے سب سے بلند مرتبہ، یہ اللہ نے گواہی دی، سب سے بلند مرتبہ، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ ویسے تو پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اخلاق کیا چیز ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اہل علم حضرات نے دین کے 5 حصے بنائے۔ پہلا حصہ عقائد میں بحث کرتا ہے، عقائد جس میں توحید، شرک، کفر، بدعت، خرافات، آخرت، حساب کتاب، جنت، جہنم، یہ سب پہلے حصے کی چیزیں ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عقائد، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے 40ویں سال نبوت ملے اور آپ 63 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ گویا نبوی زندگی، قرآن اترنے کی زندگی 23 برس کی مدت ہے۔ اس 23 برس میں سب سے پہلے 11.5 سال کے بعد شب معراج میں نماز فرض ہوتی ہے۔ اس کے بعد مدینے میں پھر روزہ فرض ہوتا ہے، جہاد فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حج فرض ہوتا ہے۔ یہ ساری بعد میں مکے میں 11.5 سال تک قرآن کے تقریباً 70 سورتیں اترتی رہی۔ کیا تھا؟ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، کوئی عبادت نہیں، تو پھر کیا تھا؟ عقیدے کی درستگی۔ یہ عقیدہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اس کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے 11.5 برس لگ گئے، نبی کو بھی اور قرآن کو بھی۔ 70 سورتیں تقریباً جو ہے تو مکے میں اتر گئی ہیں نماز فرض ہونے سے پہلے۔ عقائد کی مضبوطی، اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقائد کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا حصہ عبادات کا، جب عقائد درست ہو جائے تو پھر عبادات کا نمبر آتا ہے۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ ساری آپ سب حضرات کو معلوم۔ تیسرا حصہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، سماج، اس میں نکاح، طلاق، رشتہ داریاں، ماں باپ، اولاد، پڑوسی، یہ سارے بیوہ، یتیم، یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے حقوق اور ان کے ساتھ رویہ وغیرہ۔ چوتھا حصہ معیشت کا، جس میں کھانا، کمانا، تجارت، حلال، حرام، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پانچواں حصہ اخلاق کا ہے۔ اب یہ اخلاق میں کیا آتا ہے؟ یہ چاروں حصوں میں، یہ جتنے تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات میں، تعلیمات کو بحسن خوبی انجام دینے کا نام ہوتا ہے۔ یہ تمام باتوں کو بہترین طریقے سے، خوبی کے ساتھ، حسن کے ساتھ برتنے کا، کہنے کا نام اخلاق ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ اخلاق تمام باتوں پر حاوی ہے، سب میں اخلاق ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سراپا اخلاق تھی. آپ بچپن میں آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی برائی کے قریب بھی نہ گئے. جھوٹ بولنا کتنا معمولی بات ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں کبھی آپ نے ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں. وہ سارے خرابیاں جو اس وقت معاشرے میں تھے، شراب تھی، جوا تھا، اور کیا، لیکن ان تمام باتوں کے قریب کبھی آپ نے گئے بھی نہیں، نہ پھٹ کے. آپ بچپن میں ہر شخص برا، ہر بچہ برا شرارتیں کرتا ہے، سبھی کو معلوم ہے. کسی سے کچھ چھین لیا، کسی کو ڈھکیل دیا، کسی کو مارا، کسی کو کچھ. یہ شرارتیں چھوٹے بچے ناسمجھی کی بنا پر کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی، ناسمجھی میں بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کا جو ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خرابی یا یہ اخلاقی برائی. نہ کسی بچے سے کچھ چھینا، نہ چھپٹی کی، نہ اس کو مارا، نہ اس کو توڑا، نہ کوئی شرارت کی. آپ ایک مرتبہ تقریباً 10 سال کی عمر تھی، کعبہ گر گیا تھا، تعمیر ہو رہا تھا، لوگ دور دور سے پتھر لا رہے تھے. آپ بھی اس میں حصہ لیے اور آپ نے بھی پتھر لانے لگے کندھے پر رکھ کر. کرتا نہیں تھا، صرف تہبند تھی. لوگوں کو خیال ہوا کہ بچہ ہے، پتھر کی وجہ سے اس کا کندھا چھل نہ جائے، لہذا انہوں نے تہبند کھول کے پتھر کے نیچے رکھنا چاہا. جیسے تہبند کھلی، آپ بے ہوش ہو کر گئے. لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے اٹھایا، گھر پر لایا، ہوش میں لایا. تو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان سے یہ نکلا کہ میرا تہبند کدھر. حالانکہ وہ دور وہ تھا کہ بڑے بڑے سردار ہو یا مرد اور عورتیں اس زمانے میں مادرزاد ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتی تھی، اور آپ کے اخلاق کا یہ حال. ایک مرتبہ چچا ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ بھتیجا کبھی ہمارے ساتھ کعبے میں بتوں کی عبادت کے لیے نہیں آتا، تو خاص طور سے کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے، میں نے تم کو کبھی ہمارے اپنے ساتھ عبادت میں نہیں دیکھا، آپ کیوں نہیں چلتے؟ آج آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چچا جان، چلیے، بالکل چلیے. آپ گئے، کعبے کے صحن تک گئے چچا کے ساتھ. صحن میں آپ رک گئے، چچا آگے بڑھ گئے، کعبے میں گئے، وہ مراقبے میں گئے. اس زمانے میں مشرکوں کی عبادت مراقبہ تھی. یہ مراقبہ آپ جانتے ہیں کہ بتوں کے سامنے دھیان لگا کے بیٹھنا، مانڈی ڈال کر بس. یہ آج بھی پنڈت اور جوگی وغیرہ یہ دھیان مراقبے کی عبادت ان کے پاس بھی ہے. ہمارے پاس بھی صوفی حضرات قبروں کے سامنے مراقبہ کرتے ہیں. یہ مشرکوں کی عبادت ہے. اس زمانے میں وہ عبادت تھی. آپ جب مراقبے سے واپس آئے تو دیکھا کہ بھتیجا تو سامنے کھڑا ہوا. آپ کو بڑا احساس ہوا، آپ قریب گئے، کہا بھتیجے کیا بات ہے، میں تو تم کو خاص طور سے آج لے کے آیا تھا اور تم یہاں آ کر رک گئے. انہوں نے کہا چچا جان مجھے کچھ معلوم نہیں، یہاں تک میں آیا، اس کے ساتھ اس کے آگے پر آ گئے، کسی پر آ گئے، اور پیچھے سے کسی نے آواز دی ہے محمد یہ بت نجس ہے، ان کے قریب بھی نہ بھٹک. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے. چچا نے کہا اچھا چلیے کوئی بات، واپس لکھا. شام کا سفر، آپ جب بڑے ہوئے تو تجارت کرنے لگے. تجارت میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شخص نے آپ کو بازار میں کسی وجہ سے کہا کہ آپ میرے گھر تک آنے تک آپ یہاں رکے رہیے. آپ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں رکا رکھوں گا. صبح سے شام ہو گئی، وہ گھر گیا بھول گیا. شام کے وقت وہ کسی وجہ سے بازار میں آیا تو دیکھا کہ آپ بڑا احساس ہو، معافی مانگی اور کہا کہ میں بھول گیا. آپ نے صرف اتنا کہا کہ اے شخص
تو نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، بس اتنا کہا اور چل گیا۔ تجارت کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے کپڑے کی تجارت کی، سبھی کو معلوم ہے۔ اس میں شام کا سفر پیش آئے، شام کے سفر کے بعد کپڑے کی تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک احساس ہوا کہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا لیکن کسی نے بھی اتنا زیادہ نفع نہیں لایا، آخر کیا بات ہے، انہوں نے اتنا زیادہ نفع کیسے؟ تو انہوں نے ان کے ساتھ، ان کا طریقہ تھا کہ تاجر کے ساتھ ایک غلام کو خدمت کے لیے بھیجا کرتے تھے، اٹھانے بٹھانے وہ سارا سامان۔ اس غلام کا نام تھا میسرہ، جو حضور کے ساتھ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو بلا کر پوچھا کہ مجھے ذرا سفر کی رودات بتائیے کہ اتنا نفع کیسے ہوگا۔ انہوں نے کہا بیوی تھی، میں اتنے لوگوں کے ساتھ میں، مگر ان کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ آپ نے مجھے ان کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، پورے سفر میں انہوں نے ہی میری خدمت کی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھا، میرے آرام کا خیال رکھا، مجھے اپنے ساتھ دسترخوان پر لے کر کھاتا، اتنا خیال آج تک مجھے۔ اور پھر کاروبار میں گاہک جب آتا تو پوچھتا کہ کیا بابا یہ کپڑا جو ہے مضبوط تو رہے گا، اس کا رنگ تو نہیں جائے گا؟ آپ کہتے کہ دیکھو بابا، بازار میں جو کپڑے ہیں بس وہی کپڑا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، سب کے پاس جو ہے وہی میرے پاس ہے۔ ایسا جواب دیتے۔ یہ نہیں آج کل کے بیپاریوں کو پوچھو، نہیں یہ ہمارا بہت اچھا ہے بھیا، ہر قسم کی گارنٹی ہے، جتنی چاہے اتنے، کبھی بھی واپس لا لو، آدھی رات۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ تمام بازار میں جو کپڑا ہے وہی میرے پاس ہے۔ اس وجہ سے گاہک بڑا خوش ہوتا تھا اور وہ خریدتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جب جا رہے تھے تو راستے میں جب دھوپ زیادہ چمکتی، سورج زیادہ گرم ہو جاتا تو ہمارے اوپر ایک ابر کا ٹکڑا سایہ۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ بھی سنایا کہ ایک درخت تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، وہ درخت بغیر پتوں کے تھا، اس کے نیچے ایک یہودی راہب بیٹھا تھا۔ جیسے ہمارا گزر وہ راستہ شریف سے ہوا اس درخت کے، وہ درخت اچانک ہرا بھرا، وہ راہب اٹھا، اس نے فوراً حضور کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں اپنی کتابوں سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہونے والے، حالانکہ ابھی ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور کہا کہ اگر آپ آخری نبی ہیں تو میں آج ہی آپ کے اوپر الغرض میں سلام نے ایسی باتیں بتائی کہ آپ کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بھی کافی تعریفیں کی۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب مل چکا تھا، عوام نے مکے کے ان کو یہ لقب دیا۔ یہ ساری باتیں جب معلوم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، پہلے سے بچے بھی تھے، اور باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ شادی نہ کرنے کا ارادہ کر کے باپ کا بزنس بنانے کے لیے، لیکن آپ کی ساری باتیں معلوم ہونے کے بعد ذہن میں پلٹا کیا اور خیال ہوا کہ کاش ایسے آدمی کے ساتھ اگر زندگی بھر کا تعلق ہو تو کتنی اچھی ہے۔ آپ نے اپنی سہیلی انیسہ کے ذریعے سے خود رشتہ بھیجا۔ اس زمانے میں عورتیں راست اپنا رشتہ اپنے سہیلیوں کے ذریعے سے بھیجایا کرتی تھی، اس میں کوئی ان کے لیے وہاں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ حضور نے البتہ چچا کے مشورے سے قبول کیا، گئے، نکاح ہوا، اور ابو طالب نے اس زمانے میں 480 درہم مہر دیا اور خطبہ نکاح پڑھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو ابھی تو دین بھی آیا بھی نہیں، قرآن بھی نہیں اترا، یہ خطبہ نکاح کیا تھا؟ تو اس زمانے میں بھی لوگ خطبہ نکاح میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ وہ خطبہ نکاح آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان۔
شادی ہونے کے بعد جب وہ ان کے گھر آئی تو لوگوں نے ان کو پھر سوالات کیے کہ آپ نے اتنی انکوائری کی ہے. اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عوام نے سیدہ اور طاہرہ کے لقب عطا کیے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے پاس آنے کے بعد اپنے شوہر کو کیسا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا کہ نکاح سے پہلے جتنی باتیں ان کے بارے میں سن چکی تھی، ان کے پاس آنے کے بعد وہ ساری باتیں کئی گنا اس سے بدتر. ایک عورت کی گواہی شوہر کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے. اس کے بعد نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت کے لیے ایک غلام بچہ زید خریدا تھا، وہ ان کی خدمت میں لگا تھا. وہ بچہ بڑی مشکل 10 سال کا تھا. اتفاق سے اس کے باپ اور دادا ڈھونڈتے مکے میں آئے. اس کے باپ اور چچا، ان کو معلوم ہوا، وہ حضور سے ملے اور ان کے سامنے ایک پرپوزل رکھا کہ دیکھو بھائی، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اچھے خاندان کے لوگ ہیں، دولت مند ہیں. ہم چاہ رہے تھے، راستے میں قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا اور ہمارا بچہ بھی لوٹ کر وہ مکے میں لا کر انہوں نے غلام کی حیثیت سے فروخت. ہم ڈھونڈتے آئے، ہم کو پتا چلا کہ ہمارا وہ بچہ آپ کے پاس غلام کی سی زندگی بسر کر رہا ہے، لہذا آپ اسے ہمیں واپس دے دیں. اس کے معاوضے میں جتنا مال چاہے آپ لے سکتے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بچے کو بلاتا، اس کو پوچھتا ہوں، اگر وہ جانا چاہیں تو بخوشی آپ لے جا سکتے. زید کو بلایا گیا. کہا زید کن کو پہچانتے؟ کہا پہچانتے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے باپ ہیں. کہا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو. وہ چچا اور باپ نے تو کہا کہ اچھا اتنی بڑی بات، یہ تو عجیب بات ہے. اور پھر وہ چچا اور باپ زید سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بیٹا تم کیسے ہو، کیا ہو؟ غلام کی سی زندگی بسر ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ کیا حال ہوا؟ تمہاری ماں رو رو کر اس کی بات. اب اچھا تم مل چلیے ہمارے ساتھ. تو حضرت زید انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں. کیا بات؟ کہا میں نے انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آنے کے بعد میرے ماں اور باپ اور چچا سے بھی میرے کو وہ سلوک کی توقع نہیں ہے، اس لیے میں ان کا ساتھ. نبوت ملی، آپ نے دین پھیلانا شروع کیا. ایک مرتبہ کعبے کے سامنے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنا بہت سارا سامان، بانڈا، برتن، کپڑے، ایک بڑا سا گٹھا لے کر صبح سے شام تک بیٹھی. آپ نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا. شام میں آپ کو خیال آیا کہ کیا بات. آپ اس کے قریب گئے اور قریب کہا، پوچھا، اما جان کیا بات؟ میں آپ کو صبح سے دیکھ رہا ہوں، آپ یہ سامان، یہ گٹھا کیا؟ اس نے کہا بیٹا کچھ نہیں، مجھے مزدور نہیں مل رہا ہے، میں یہاں قریب میں میرے رشتے دار ہیں، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا چلیے میں یہ چلتا. آپ نے وہ گٹھا اٹھایا سر پر اور چلے گئے. آگے گڑیا اور پیچھے آپ سامان لے کے چلتے چلتے آپ نے پوچھا کہ اما کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا بیٹا میں یہ مکہ شہر چھوڑ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ ارے یہ کیا بات ہوگی؟ مکہ شہر تو اتنا اچھا شہر ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، لوگ تو یہاں بسنے کی خواہش کرتے ہیں اور تم اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں وہ عورت آپ کو نبی کی حیثیت سے پہچانتی تھی. اس نے کہا بیٹا کیا بتائیں، اس وجہ سے چھوڑ رہی ہوں کہ یہاں پر ایک آدمی نکلا ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا بھلا، ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے.
لیکن اس کی بات میں ایسا جادو ہے زبان میں کہ ایک مرتبہ جو شخص اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے اور اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ نہ میں مکے میں رہوں، نہ مجھے اس شخص سے پالا پڑے، نہ میں اس کی باتیں سنوں اور نہ میں اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑوں، اس لیے مکہ ہی چھوڑ دوں۔ آپ خاموش سنتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ عورتوں کی خاصیت ہوتی ہے، وہ عورت گڑیا کوسنے لگی، کہنے لگی کہ برا ہو اس شخص کا جس نے ہمارے گھر میں آگ لگا دی، بھائی بھائی سے جدا کیا، شوہر بیوی سے، گھر سے، وہ مسلسل کوستی رہی۔ آپ خاموش کا گٹھا لے کر چلتے، جہاں جانا تھا اس نے کہا بس بیٹا آپ یہاں رکھ دو، کہا اچھا اماں آپ مجھے اجازت، اس نے کہا ایسی کیسی اجازت، اپنی مزدوری تو لیتے جاؤ۔ آپ نے کہا اماں میں مزدور نہیں، میں نے تو آپ کی خدمت کی۔ اس کو اچانک احساس ہوا کہ صبح سے شام تک بیٹھی تھی، کوئی مزدور نہیں مل رہا تھا، کوئی مل رہا تھا تو کافی زیادہ بتا رہا تھا، اور یہ ایسا کیسا مزدور ہے کہ تم نے بغیر مزدوری کے میری خدمت کی؟ احساس ہوا۔ اچھا بیٹا بیٹھو بیٹھو، ذرا بیٹھو میرے پاس بیٹھو۔ بیٹھے، اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، مزدوری نہ لیتے نہ لو، لیکن میری ایک نصیحت سنو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے سنو۔ وہ نصیحت کیا کرتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم اس شخص سے نہ ملنا اور اس کی باتوں میں آ کر اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہ چھوڑو۔ آپ نے خاموش سن، کہا اچھا آپ تو نصیحت سن لی اماں جان، اب تو اجازت دی تھی۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، اب دل نہیں چھوڑنے کو کہتا تھا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے یہ بتاؤ تم جاؤ صحیح، لیکن تم کس کے بیٹے ہو، کہاں رہتے ہو مکے میں، کیا نام ہے تمہارا؟ آپ نے کہا اماں جان اگر میں اپنا نام بتاؤں تو اب آپ کو مزید تکلیف ہو۔ ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہ بھی کیا بات ہے کہ نام بتانے سے کہیں تکلیف ہوتی ہے، تجھے تو نام بتانا ہی پڑتا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ضد کرتی ہو تو سنو، راستے بھر سے تم جس شخص کا تذکرہ کرتی چلی آ رہی تھی میں وہی شخص محمد تم کیا کہتے؟ بہرحال اس نے کہا کہ بیٹا تیری ساری باتیں سچ ہے، مجھے اب یہاں سے فوراً بیٹا واپس لے چل۔ ایمان نبی واپس مدینے میں یہودی وہ عورت کا واقعہ تو تقریباً سب کو معلوم ہوگا، ایک 2 منزلہ عمارت پر ایک یہودی عورت رہتی تھی، جب آپ کا گزر نیچے سے ہوتا ہر وقت کچرا ڈالتی۔ 2 دن کچرا جب نہیں گرا تو آپ نے لوگوں سے دریافت کرنے پر پتا چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس پہنچے، عیادت کی، دعا کی، وہ اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے بھی جنگ بدر میں، آپ جانتے جنگ بدر کتنی مشہور جنگ، ادھر 1000 مشکرین مکہ کا لشکر، بڑے بڑے سردار اور سامان اور اونٹ اور کیا کیا ہوتا، ادھر صرف 313 مسلمان محض تھے۔ آپ نے 17 رمضان کو فجر کی نماز پڑھائی، ان کے سامنے جہاد کی فضیلت کے بارے میں ایک بلیغ خطبہ ارشاد۔ آپ نے کہا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل، اور اس کے بعد کہا جس شخص میں شہادت کی تمنا نہیں، جو شخص اللہ کی راہ میں لڑ کر مرنا نہیں چاہتا، جس شخص کے دل میں
مرنے کی، اللہ سے لڑنے، اللہ کے دین کے لیے لوگوں سے لڑنے کی خواہش نہیں، وہ مومن ہے، اس کا ایمان نہیں۔ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، وہ ایمان، وہ مومن۔ آپ نے اس کے بعد خطبے کے بعد لوگوں کو ترتیب دیا صفوں میں۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، آپ لوگوں کو آگے پیچھے کرتے، ایک شخص 2 قدم 4 انچ آگے تھا، اس کو زور سے آپ نے ٹہنی اٹھی اور کہا کہ پیچھے ہٹو۔ وہ شخص بجائے پیچھے ہٹنے کی 1 قدم آگے بڑھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ٹہنی ماری ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ حضور نے وہ ٹہنی اس کو دی، کہا لے بدلہ۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے کھلے جسم پر، ننگے جسم پر ٹہنی ماری ہے، کرتا نہیں تھا، آپ کے جسم پر کرتا ہے، بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے اپنا کپڑا پھر کہا لے بدلہ لے۔ وہ شخص قریب آیا، اس نے جسم کو لپٹنا شروع کیا، جسم کو بوسے دیے اور بہت دیر تک روتا رہا، اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، اب جنگ ہونے والی ہے، مجھے امید ہے کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے رسول اللہ کہاں ملے؟ آپ خوش قسمت، آپ کو ان کا ساتھ ملے گا۔ دیکھو، ان کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جنگ خندق ہوئی، جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان، 70 صحابہ شہید، حضرت حمزہ حضور کے چچا وہ بھی شہید۔ اس کے بعد جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق میں وہ خندق تھی، سامنے والے پریشان تھے، ابو سفیان کمانڈر تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پہنچے۔ 2 سرداروں نے کوشش کر کے اپنے گھوڑے ایک جگہ سے ذرا تنگ راستہ تھا، وہاں سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ گھوڑوں نے ٹھوکر کھائی، نیچے گرے، نیچے پتھر تھے، 2 سردار نیچے گر کر مر۔ ابو سفیان حضور کے پاس آیا، جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، ہمارے 2 سردار آپ کے پاس آ کر ان کی لاشیں ہیں۔ اس کو خیال ہوا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ مشرکین نے کیا عمل کیا تھا، شاید اب یہ ہمارے سردار کے ساتھ وہی بدلہ نہ لیں، لہذا اس نے آیا اور کہا کہ یہ 2 سرداروں کی لاش ہمیں دے دیجئے، اس کے بدلے میں آپ جتنا معاوضہ چاہتے۔ آپ نے کہا لے جاؤ، ہم لاشوں کے سوداگر، ہم لاشوں کو بیچنے والے نہیں ہیں، لے جاؤ۔ صلح حدیبیہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ حضور اور 1400 ساتھی عمرے کے لیے مدینے سے مکہ آئے، مکے والوں نے روکا، اس کے بعد حضور نے ناجن معاہدہ پیش کیا، مشرکین مکہ نے اس کو قبول کیا، لیکن کہا کہ شرائط ہم طے کریں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اب شرائط طے کرنے لگے کہ اس باری کو تم بغیر عمرہ کرے کے واپس جاؤ گے، کہا منظور۔ آئندہ سال آؤ گے اور صرف چھوٹا سا خنجر لے کر آؤ گے اور صرف 3 دن مکے میں رہو گے، حضور نے کہا منظور۔ مشرکین نے کہا کہ اگر کوئی شخص مکے سے مدینہ آئے تو آپ اس کو واپس کریں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں، حضور نے کہا منظور۔ مشرکین نے کہا کہ اگر کوئی شخص مدینے سے مکہ آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، کہا منظور۔ سارے شرائط بلا کسی معاہدہ لکھا جانے لگا۔ حضرت علی کاتب تھے،
حضور نے املا کرایا، لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ لکھا جاتا۔ جب تک لکھ دیا انہوں نے، سامنے والے جو معاہدے کے شرائط وہ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، محمد الرسول اللہ، رسول تو ہم آپ کو نہیں مانتے، جھگڑا تو اسی بات کا، اگر آپ کو رسول مانے تو پھر جھگڑا کس؟ تو کہا پھر رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک وہ کاٹ دو اور ویسا لکھو۔ انہوں نے قلم نیچے رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائے کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو کہا کہ ہوں۔ تو کہا کہ میں نہیں کاٹتا۔ آپ نے کہا اچھا مجھے، آپ دونوں آ گئے، یہ کاٹنے کو لیے تیار نہیں ہے، وہ آگے بڑھنے کو تیار۔ حضور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ لفظ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ نے قلم کے ذریعے سے وہ لفظ کاٹ دیا۔ فتح مکہ، معافی کا اعلان، سب کو معاف، لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں کو جمع کر کے پوچھا لوگوں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ وہی رویہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی الفاظ دہرائے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی مبارک۔ وہ ہندا، ابو سفیان کی بیوی، عتبہ کی بیٹی، جب عتبہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اس دن سے اس نے قسمیں کھا رکھی تھی، قسمیں ایسی کھا رکھی تھی کہ میں جب تک اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ نہیں لوں گی، اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ، ان کا کلیجہ اپنے دانتوں سے نہیں چباؤں گی، اس وقت تک نہ پانی نہاؤں گی، نہ غسل کروں گی، نہ بالوں میں تیل ڈالوں گی، نہ کروں گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو قسم ہے کس قدر جاتی ہے، کتنی دور تک جاتی ہے۔ اس نے قسم کھائی اور 1 سال تک اس نے قسم کی پابندی کی۔ جب جنگ احد کا موقع آیا تو وہ وحشی، اس کے ذریعے سے اس نے اپنا کام کیا اور خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے قریب گئی، ان کے ناک کان کاٹے، اپنے گلے کا ہار بنائی، اپنے ہاتھ میں خنجر لی، ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا سینہ چاک کر کے اپنے ذاتوں سے ان کا کلیجہ۔ یہ سب منظر حضور کو معلوم تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی آئی، کہا مجھے اسلام قبول کر۔ آپ نے اس کو اسلام قبول کرایا۔ اب وہ گستاخانہ انداز میں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کی۔ آپ نے کہا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر گستاخ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنے بال بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، قتل تو آپ کرتے۔ آپ کی بھی خاموش، وحشی بھی آیا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ البتہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ 2 لوگوں سے کہو کہ یہ آئندہ سے میرے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر مجھے میرے چچا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالے کو لے کر آئے۔ یہ وہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمیوں کو فتح مکہ سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ اگر کعبے کے خلاف میں بھی چھپے تو ان کو قتل کیا تھا، ان کے جرائم اتنے بڑے تھے۔ اس میں سے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ بھی تھا۔ حقیقت میں مگر کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو معاف کیا۔ حضرت عثمان غنی اس کو لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ اس کو اسلام قبول کی۔ یہ وہی سالہ ہے جس کی کارستانیوں کی وجہ سے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
حضور نے منہ پھیر لیا، انہوں نے سالے کو لے کر ادھر سے آئے، حضور نے ادھر سے ادھر منہ پھیر لیا، پھر ادھر سے آئے۔ اب 2 مرتبہ منہ پھیرنے کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے اسلام قبول کر، اس کے بعد دونوں خوشی سے چلے گئے۔ لوگوں سے کہا، لوگوں تم دیکھ رہے تھے کہ میں ایک شخص کو اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں، میں منہ پھیر رہا ہوں، تم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اٹھتا اور میرے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اس کا قتل کرتا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم بس تیار تھے، ہمارے ہاتھ مٹھیوں، ہماری مٹھیاں تلوار کے مٹھی، ہمارا ہاتھ تلوار کے مٹھیوں میں تھا، ہم صرف آپ کے اشارے کی طرف دیکھ رہے تھے، اشارے کے منتظر تھے۔ آپ نے کہا، لوگوں پیغمبر کبھی اشاروں اور کناروں میں بات۔ عبداللہ بن ابی یہ منافق رئیس منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ مکے میں مشرکین مکہ سے واسطہ تھا، مدینے میں عبداللہ بن ابی اس سے واسطہ پڑا۔ اتنی تکلیف مسلمانوں کو، مسجد ضرار اس نے ہی بنائی تھی، اور بنانے کے بعد حضور کو آفر کیا کہ یا رسول اللہ اس مسجد کا افتتاح آپ کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک، دیکھیے انداز ٹھیک ہے، چلیے گئے۔ راستے میں وہی آئی اور اللہ نے کہا کہ یہ مسجد کا افتتاح آپ نہیں کریں گے بلکہ اس کو۔ وہ عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو اس کا بیٹا بڑا مخلص مسلمان تھا، وہ آیا، اس نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ میرا باپ تو آپ جانتے ہیں، اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کہا، یا رسول اللہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ نماز جنازہ دعائے مغفرت۔ اب ظاہر بات ہے کہ پیغمبر جس شخص کے بارے میں دعائے مغفرت کرے بلا وہ دعا رد ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ اب یا رسول اللہ آپ نماز پڑھیں، حالانکہ لوگوں نے روکا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا آدمی ایسا تھا، اس کی نماز نہ پڑھائیے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مجھے نماز پڑھانی ہے۔ نماز پڑھایا آپ نے، وہی آئی کہ اے نبی اس شخص کے بارے میں تم 1 مرتبہ تو کیا 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت کی دعا کرو تو ہم ٹھیک ہیں۔ رسول اللہ کی دعا ریجیکٹ ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں حضور کا اگر واسطہ دے دیں، حضور کا طفیل دے دیں، رسول کے طفیل میں رسول کے واسطے سے ہماری دعا قبول ہو، تو ان کا یقین ایسا ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی، لیکن وہاں تو رد ہوگی۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ اگر اللہ یہ فرماتا مجھے کہ 70 مرتبہ اگر اس کے بارے میں تم دعائیں مغفرت کرو تو میں اسے معاف کروں گا، تو میں 70 دفعہ۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ کی نگاہ دروازے پر گئی، آپ نے دیکھا ایک بڑھیا آ رہی ہے، فوراً تیزی کے ساتھ پہنچے، اس کو سلام کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو قریب لائے، اپنی جگہ پر اپنی چادر بچھائی، تو اپنی چادر بچھائی اور اس خاتون کو بٹھایا اور خود بازو۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کون ہے، کیا بات؟ پوچھا، کہا لوگوں یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا، حلیمہ بہت دن تک زندہ رہی، مدینے میں مل جاتی، آپ نے ان کو گھر پر لے جاتے، کھانے کا بچھاتے، کھانا پیش کرتے، مگر وہ ضد کرتی کہ بیٹا جب تک تو میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں۔ آپ اس کی ضد پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے، حالانکہ اس دن آپ نفل روزے سے۔
ایک مرتبہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر میں مسجد نبی میں نماز پڑھا رہا ہوتا، میں سورہ فاتحہ ختم کیا ہوتا، اور میری والدہ اگر زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی کہ یا محمد، میں نماز توڑ کے اپنی موت پڑھتی۔ احسان کا بدلہ، احسان کوئی اگر کسی شخص کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کو احسان کو ماننا، ریکگنائز کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ بھی اخلاق میں آتا ہے۔ آپ نے آخری دنوں میں لوگوں سے کہا، لوگوں اس دنیا کی میری زندگی میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، میں نے ان تمام لوگوں کے احسانات اسی دنیا میں لوٹا۔ اب میرے اوپر کسی کا احسان باقی نہیں ہے سوائے دو آدمیوں کے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت خدیجہ۔ ان کے احسانات مجھ پر ایسے ہیں کہ میں چاہتے ہوئے بھی زندگی میں ان کے احسان لوٹا۔ چند واقعات 20 ہیں، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آپ کے اخلاق کے برابر دنیا میں آج تک کوئی انسان اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکا، اور قیامت تک کوئی شخص اخلاق کے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ قرآن نے یہ گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ کہ اے پیغمبر تم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ محترم حضرات، میں نے چند باتیں، چند واقعات رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہو اس میں ہمارے لیے جو درس نصیحت اور درس عبرت ہے اس پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔